آج کی سب سے بڑی اور قدر اطمینان بخش خبر یہ ہے کہ بلوچستان میں جس طرح سے ان پولیس والوں کے لواحقین اپنے پیاروں کی اپنے بچوں کی لاشیں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ ان کی تدفین اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے۔ اس مہینے کے شروع میں ایسا ہوا تھا کہ زیارت کے قریب کیمپ پر دہشت گردوں کی طرف سے حملہ کیا گیا تھا۔ دہشت گردوں کی تعداد کوئی 200-250 بتائی جاتی ہے اور پولیس والوں کی طرف سے جو وہاں پہ تعینات ہیں سب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سارے کے سارے مقامی نوجوان تھے جن کو بھرتی کیا گیا تھا اور حفاظت کے لیے ان کو مامور کیا گیا تھا۔ تو ان پر ایک جتھے کی صورت میں بلکہ ایک لشکر کی صورت میں دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ انہوں نے بھی بے جگری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا۔ دہشت گرد فائرنگ کرتے تھے تو یہ بھی جوابی فائرنگ کرتے تھے۔ بالآخر ایسا ہو گیا کہ ان کے پاس پولیس والوں کے پاس اسلحہ ختم ہو گیا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی طرف سے اپنے حکام سے رابطہ کیا گیا۔ ان کو کہا گیا کہ ہمارے پاس اسلحہ ختم ہونے والا ہے، تاہم ان تک کوئی کسی قسم کی حکومت نہیں پہنچائی گئی۔ اور جب دہشت گردوں کو یہ یقین ہو گیا کہ ان کے پاس اسلحہ باقی نہیں رہا تو اندازہ کیجئے کہ کس طرح سے وہ پولیس والوں پر جھپٹے ہو گئے۔ جب وہ نہتے ہو گئے تھے، ان کے پاس اسلحہ ختم ہو گیا، گولیاں ختم ہو گئی تھی، تو موقع پر ہی 9 پولیس والوں کو شہید کر دیا گیا دہشت گردوں کی طرف سے، اور باقی 19 یا 20 کو اپنے ساتھ یرغمال بنا کر لے گئے اور اگلے روز ان کی لاشیں بھی انہوں نے پھینک دی اور ان کی لاشوں کو مسح کیا گیا تھا، فائرنگ سے ان کو شہید کیا گیا تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تیزاب بھی ان کے چہروں پر پھینکا گیا تھا، یہ ان کی شہادت سے پہلے پھینکا گیا تھا یا شہادت کے بعد پھینکا گیا تھا۔ تو انتہائی ظلم والی بات ہے۔ تو ان لاشوں کو لے کے یہ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ دھرنا والوں نے ایک کمیٹی بھی قائم کی تھی، حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوتے رہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ اس قسم کے بھی مطالبات ہوں جو حکومت ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، تاہم حکومت کی طرف سے پوری کوشش کی گئی کہ ان کو منا لیا جائے، ان کو آمادہ کر لیا جائے کہ یہ ان کی تدفین کر دیں، لیکن یہ لوگ اس پر تیار نہیں ہوئے اور یہ 7 جولائی سے وہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور کل مذاکرات حکومت کے اور ان کے مابین کامیاب ہو گئے اور آج شام کو ان لوگوں کی تدفین کی جائے گی جن کو یہ لوگ 7 جولائی کے لے کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شدید گرمی میں لاشوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی اور ان کی اپنی بھی گرمی میں بیٹھے بیٹھے کیا حالت ہوئی ہوگی۔ بہرحال جیسا کہ کہا کہ قدر اطمینان والی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پیاروں کی تدفین کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ تو بلوچستان میں آپریشن جاری ہے جس کو شعبان آپریشن کا نام دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں مرنے والے دہشت گردوں کی تعداد 100 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ ایک تو بلوچستان میں دہشت گردی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی اسی طرح سے دہشت گردی ہوتی ہے اور ادھر آزاد کشمیر میں بھی صورتحال کچھ بہتر نہیں ہے۔ وہاں پہ 2 معاملات پیرلل ایک دوسرے کے متوازی چل رہے ہیں۔ ایک طرف تو وہاں پہ انتخابی مہم جاری ہے، وہاں پہ 27 جولائی کو انتخابات ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی طرف سے سردستوں ان انتخابات کا بائیکاٹ کیا گیا ہے، مسلم لیگ نون کی طرف سے وہاں پہ انتخابی مہم چلائی جا رہی ہے اور بلاول بھٹو زرداری اپنی انتخابی مہم سب سے آگے لے کے چل رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے شہر شہر جا کے انتخابی جلسے ہو رہے ہیں۔ ان کی طرف سے خواجہ آصف کے بارے میں کہا گیا ہے کیونکہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ معاملات کو سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو خواجہ آصف کی طرف سے بہت پہلے کئی ماہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ یہ راولا کوٹ والے کشمیری نہیں ہیں، کیونکہ ان کی طرف سے جو کچھ کیا جا رہا ہے جس طرح سے پاکستان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، ان کو میں کشمیری نہیں مانتا۔ یہ خواجہ آصف کی طرف سے کہا گیا ہے اور مسلم لیگ نون کی طرف سے ان کے اس بیان کو ان کا ذاتی بیان قرار دیا ہے، بلکہ مسلم لیگ نون کی کئی وزراء کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہر بندہ جو راولا کوٹ میں رہتا ہے، کشمیر کے کسی بھی علاقے میں رہتا ہے، وہ جیسا بھی ہے، جس کے ساتھ بھی اس کی ہمدردی ہے، جس کے ساتھ بھی اس کی وابستگی ہے، وہ کشمیری ہے۔ لیکن خواجہ آصف نے کہا کہ میں نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا کہ یہ لوگ کشمیری نہیں ہیں۔ خواجہ آصف کی طرف سے اور بھی ان کے بارے میں بہت کوئی نیگیٹو کہا گیا تھا۔ خواجہ آصف کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ لوگ پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرتے ہیں، ان کو میں کشمیری ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ان دنوں بھی بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے قومی اسمبلی کے اجلاس میں کہا گیا تھا کہ خواجہ آصف کے خلاف نوٹس لیا جائے۔ بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کا وزیر اس طرح کی باتیں کرتا ہے، ان کو کابینہ سے نکالا جائے۔ تو بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے وہاں پہ 3-4 جگہوں پر جلسے کیے گئے
गए हैं। तो इस बयान को ख्वाजा साहब ने जो बयान दिया था उसको वो अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें। उन्होंने वज़ीर आज़म को कहा कि आपके वज़ीर की तरफ से ये बयान दिया गया, कश्मीरियों के खिलाफ बयान दिया गया, तो इनको लात मार के काबीना से बाहर करें। ये बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से शहबाज शरीफ साहब से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मुतालबा किया गया है। बहुत बड़ा मुतालबा है। जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब की तरफ से पहले भी इनकी बात को ऐसे टाल दिया गया था, अगर शहबाज शरीफ साहब ने इनके मुतालबे पर ख्वाजा आसफ को अपनी काबीना से निकालना होता तो उस वक्त निकाल देते। जब बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से कौमी असम्बली के फ्लोर पर यह मुतालबा किया गया था तो ख्वाजा आसफ की तरफ से उसके बाद उसी तकरीर के जवाब में कहा गया था कि मैंने जो कहा है मैं अपनी बात पर कायम हूँ। इसका तो कोई इम्कान नहीं है कि ख्वाजा आसफ को बिलावल भुट्टो जरदारी के कहने पर या उनके मुतालबे पर काबीना से निकाल दिया जाए। बहरहाल वहाँ पे इंतखाबी मुहिम जारी है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा गया है, राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया है कि सारी की सारी सीटें हम जीतेंगे, जबकि APP वाले भी यही दावा करते हैं कि सारी की सारी सीटें हम जीतेंगे। पीपल्स पार्टी वाले भी यही कहते हैं कि सारी की सारी सीटें हम जीतेंगे। लेकिन इसमें पलड़ा भारी किसका हो सकता है? तहरीक इंसाफ वाले जैसे कि कहा कि वो अभी तक सोच रहे हैं कि बाइकाट जारी रखें या फिर बाइकाट का खात्मा कर दिया जाए। तो क्या एक रोज पहले आपने इंतखाबात से बाइकाट का फैसला वापस लेना है? राना सनाउल्लाह की तरफ से जो कुछ कहा गया, जो कुछ पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से होता आ रहा है, जो कुछ गिलगित बल्तिस्तान में हुआ, जो पाकिस्तान में 2024 के इंतखाबात में हुआ, राना सनाउल्लाह साहब के बयान को देखा जाए तो उनके बयान में एक वजन नजर आता है, एक मजबूती नजर आती है। तो सारी की सारी सीटें मुस्लिम लीग नून वाले जीत सकते हैं। किस तरह से जीत सकते हैं? अगर इनकी 17 सीटों पर इनको हुकूमत दी जा सकती है, इनकी 150-200 सीटें बनाई जा सकती हैं, इनकी 125-150 सीटें बनाई जा सकती हैं, तो यहाँ भी 33 की 33 सीटें इनके हवाले की जा सकती हैं। वैसे कुछ लोगों की राय यह है कि वहाँ पे इंतखाबात करवाने की, गर्मी में जिस तरह लोग इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं और जिस तरह से लोग भी गर्मी में शिद्दत में जाके वोट डालेंगे, उनको तकलीफ देने की क्या जरूरत है? क्योंकि आपने जिस तरह से इंतखाबात को मैनेज करना है, जिस तरह से आपका तजर्बा हो गया है, तो उसी तरीके से ऐलान कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ वहाँ की अपनी है बल्कि यहाँ की पाकिस्तान की भी अपनी सुप्रीम कोर्ट है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से एक और मुतालबा भी किया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि आज़ाद कश्मीर का वज़ीर खारजा अपना बना दिया जाए। बात हम कर रहे थे वहाँ पे इंतखाबात की और जिस तरह से मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा गया कि हम ही जीतेंगे, उनको जीता हुआ करार दे दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट से फैसला करवा लिया जाए। उससे या इस वाली से जो हमारी है, आजकल तो माशाल्लाह से पाकिस्तान में 2 सुप्रीम कोर्ट्स बन चुकी हैं। एक तो पहले वाली सुप्रीम कोर्ट है और एक आईनी अदालत भी बना दी गई है। आईनी अदालत वाले कहते हैं कि हम सुपीरियर हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट वाले पहले वाले कहते हैं कि हम सुपीरियर हैं। पहले वाले सुप्रीम कोर्ट वालों की आवाज धीमे से निकलती है कि हम सुपीरियर हैं, जबकि आईनी अदालत वाले बड़े जोश के साथ, बड़ी मजबूती के साथ कहते हैं कि सुपीरियर हमारी कोर्ट ही है, हमारे नीचे हर कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट भी और दीगर कोर्ट्स भी तो जाहिर है उनके अंडर ही होनी है। बात हम कर रहे थे कि राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया कि हम ही सारी सीटें जीतेंगे, तो इनके गले में जीत का हाथ डाल दिया जाए ताकि इंतखाबात के झंझट से जान ही छुड़ा ली जाए। आइंदा पाकिस्तान में भी ऐसा ही कर लिया जाए तो अखराजात बड़ी हद तक बच जाया करेंगे। हुकूमत की तरफ से, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की तरफ से, बल्कि इसको टाइम पीस हुकूमत कहा जाना चाहिए। टाइम पीस रिजीम की तरफ से बाकायदा 2 ऐलान किए गए हैं। एक तो डीजल की कीमत बढ़ा दी गई है, डीजल की कीमत में 31.05 पैसे का इजाफा किया गया है, जबकि पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 44 पैसे का इजाफा किया गया है। और इनकी तरफ से कहा जाता था कि जैसे ही आलमी सतह पर कीमतें कम होंगी हम आवाम को रिलीफ दे देंगे। वो रिलीफ तो इनकी तरफ से नहीं दिया गया और इसके साथ ये कह लिया गया कि रोजाना की बुनियाद पर कीमतें तय किया जाया करेंगी। कल चूंकि छुट्टी है इसलिए रोजाना की बुनियाद पर अगर कीमत तय होगी तो परसों तय होगी। ये एक रोज के लिए कीमत का तयन किया गया है और इनकी तरफ से कह दिया गया कि रोजाना की बुनियाद पर कीमतें तय किया जाया करेंगी। बेनजीर भुट्टो का भी एक दौर हुआ करता था जिसमें उन्होंने एक नया तजर्बा किया था। घड़ियां आपकी ये वाचेस 1 घंटा पीछे आगे कर दी जाती थी मौसम के लिहाज से, लेकिन ये मामला 1 साल ही चला था। बेनजीर भुट्टो की उसी हुकूमत ने यह भी ऐलान किया था जिसने टाइम को आगे पीछे 1 घंटा किया था कि 1 घंटा घड़ियां आगे कर लिया जाया करें और अगले फिर 6 महीने के बाद घड़ियां पीछे कर ली जाया करें। उसी हुकूमत की तरफ से यह भी ऐलान किया गया था कि मंगल बुध को गोश्त का नागा नहीं होगा। किसी ने शायद ये बता दिया कि मंगल बुध के नागे का हुक्मरानों पर क्या बोझ पड़ सकता है। बहरहाल उनकी तरफ से चंद के ऐलानात किए गए हैं जो जल्द ही वापस ले
لیا گیا ہے اور ایسا ہی یہ نہ چلنے والا فیصلہ ان کی طرف سے کیا گیا ہے کہ کس طرح ممکن ہے کہ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، تیل پاکستان میں کئی دنوں کے بعد آتا ہے، آپ فوری طور پر کس طرح سے قیمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ پیٹرولیم کمپنیاں اور پیٹرول پمپ والے تو 1 منٹ لگائیں گے، لیکن جب وہاں پہ بہت زیادہ کمی ہوتی ہے تو کیا فوری طور پر یہ ریلیف عوام کو دے دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انہوں نے مہنگا پیٹرول خریدا ہوگا، سستا خریدا ہوگا تو مہنگا تو یہ ضرور بیچ دیں گے، لیکن مہنگا خرید کر سستا یہ کسی طور بھی نہیں بیچ سکیں گے۔ یہ ہماری حکومت، یہ ہماری رجیم جس کی ٹانگیں کمزور ہیں، لاگر ہیں، یہ اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ بوجھ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ان کے خلاف مظاہرے ہوں گے، جس طرح سے پیٹرولیم والے باہر نکلیں گے، ان کی ٹانگیں یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکیں گی۔ یہ جلد ہی اس فیصلے کو واپس لینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کانا میں ایک اور بڑا سانحہ ہو گیا ہے۔ چند ہفتے قبل وہاں پہ ایک ٹیوشن سینٹر کی چھت گر گئی تھی جس میں 20 کے قریب بچے شہید ہو گئے تھے، جاں بحق ہو گئے تھے۔ وہاں پہ اب یہ ایک سانحہ سامنے آیا ہے کہ ایک کمرے سے، ایک گھر سے 3 بچوں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ ننھے منھے بچے تھے اور ان کی ماں کی طبیعت بہتر نہیں تھی، ان کو ہاسپٹل پہنچایا گیا تو وہ بھی دم توڑ گئی۔ گویا وہاں پہ 4 لوگ جاں بحق ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ زہر خورانے کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے، یہ انہوں نے خود زہر کھایا یا پھر کسی نے ان کو زہر دیا، اس کا بھی جلد پتہ چل جائے گا۔ تو چلتے چلتے بات کر لیتے ہیں، برطانیہ میں وزیر اعظم بدل گئے ہیں، این ڈی بنانا وہاں پہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، پرسوں اپنا وہ حلف اٹھا لیں گے، جیسا کہ سٹارمر نے ایک دباؤ کے تحت استعفیٰ دے دیا تھا۔ یہ صاحب جو نئے وزیر اعظم بنائے گئے ہیں، یہ بلا مقابلہ پارٹی کے سربراہ بھی منتخب کر لیے گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق صحافت سے، اس حوالے سے ہم الگ سے بھی ایک ویلاگ بنائیں گے۔ تو ایک صحافی کا یہ سفر ہے جو صحافت سے شروع ہوتا ہے اور 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ تک جا کر مکمل ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔